خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ یہ بات ہے 30 اکتوبر 2011 کی۔ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے لاہور میں مینار پاکستان پر ایک بڑا جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسے کے بعد جو الیکٹیبلز ہیں، ایسے لوگ، ایسے سیاستدان جو اپنے بزور بازو پر الیکشن جیتتے آئے ہیں، انہیں کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بڑی تعداد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے یا شامل کرا دیے گئے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے آگے بڑھی اور جن کی مدد یا بیساکھیوں کا سہارا ان کو حاصل تھا، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے اور یہ ایک تاریخ ہے اور ایک حقیقت ہے اور ایک تلخ حقیقت ہے پاکستان کی۔ لیکن اب جب پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کا ایک اصلی چہرہ ہمارے سامنے آیا، جو انہوں نے ریاست مخالف اور پاکستان مخالف بیانیہ شروع کیا، تو وہ لوگ جو الیکٹیبلز تھے یا وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جد و جہد نہیں بلکہ مسلح جد و جہد پر جو ہے وہ یقین رکھتی ہے اور پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو کمزور کرنے کی کوئی سازش کر رہی ہے، وہ لوگ آہستہ آہستہ کر کے تحریک انصاف سے جانا شروع ہو گئے۔ تقریباً آج ایز آف ناؤ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 60 کے قریب ایسے پرومیننٹ پولیٹیشنز یا ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد۔ اس میں آج جو بات ہوئی تب پاکستان تحریک انصاف کے جو سب سے اہم جس سے کہتے ہیں وکٹ گری، وہ شیریں مزاری صاحبہ کی تھی۔ فیاض الحسن چوہان جو بہت فائر برانڈ ایک پولیٹیشین یا عمران خان صاحب کے ساتھی سمجھے جاتے تھے، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کنارہ کشی کا اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ عامر کیانی صاحب، مولوی محمود صاحب، وجاہت حسین صاحب اور بہت سارے ایسے دیگر لوگ ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا چکے ہیں اور چھوڑنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ عمران خان صاحب کو بہت میسو سپورٹ تھی ان لوگوں کی، ان سیاستدانوں کی، ان پولیٹیشنز کی اور عوام کی بھی ایک خاصی تعداد ان کے بیانیے کو سپورٹ کرتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے پاکستان یا ریاست مخالف بیانیہ اپنایا اور 9 مئی کے واقعات نے اس کو ثابت کر دیا، تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ وہ جماعت نہیں ہے یا یہ وہ منشور نہیں ہے، وہ بیانیہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ لیکن اب اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا آگے کیا مستقبل ہوگا؟ عمران خان صاحب جو بہت سارے کیسز بھگت رہے ہیں، ان کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو اپنی صفائی پیش کرنی پڑے گی۔ انہوں نے جو غلطیاں کی یا ان سے جو مسٹیکس ہوئیں یا جو جرائم ہوئے مبینہ طور پہ جن کو ثابت ہونا باقی ہے، اس کا انہوں نے جواب دینا پڑے گا۔ لیکن جب وہ دور اقتدار میں تھے تو اپنے مخالفین کو جس طریقے سے وہ بے عزت کرتے تھے، جو زبان استعمال کرتے تھے، وہ بھی اپنی ایک مثال آپ ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ وہ آگے اپنی اننگ کیسے کھیلیں گے، جو بچی کچی ان کی سیاسی اننگ رہ گئی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ پاکستان کے عوام محب وطن ہیں، پاکستان کے سیاستدان محب وطن ہیں اور کسی بھی ایسی سازش کا، کسی بھی ایسی جماعت کا، کسی بھی ایسی تحریک کا وہ حصہ نہیں بننا چاہیں گے جس کا مقصد ہی پاکستان کی جڑیں کمزور کرنا ہو، پاکستان کو کمزور کرنا ہو اور دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنا ہو۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، بہت بہت شکریہ کیسے صاحب آپ کا۔ سردار سلیم حیدر صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ، معاون خصوصی ہے وزیر اعظم پاکستان کے، بہت بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ راجہ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں۔ راجہ خرم شہزاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عثمان خان ترکئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق رکن اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا سے تعلق ہے اور آج کل پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عثمان خان صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ عثمان صاحب کین یو ہیئر می؟ اجمل وزیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں، اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ میں کے بڑے سینئر رہنما تھے، پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا ارادہ بھی کر چکے ہیں، بلکہ اعلان بھی کر چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ صرف ایک بنیادی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو مشکل فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے شہزاد رضا، سب سے جو ہے پہلی بات جو مسئلہ ہوا وہ تو بیسکلی 9 مئی کا تھا۔ 9 مئی کے بعد تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ پھر اس کے بعد ہم اس پی ٹی آئی کے ساتھ آگے میں چل سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن جب 9 مئی کو میں نے دیکھا اور اس کے بعد شام کو میں نے انڈیا کے ٹی وی چینلز کو دیکھے اور دنیا کے ٹی وی چینلز میں دیکھتا تھا انٹرنیشنل لیول پہ اور خاص کر انڈیا، تو میں جب یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے اور ان کی منہ میں خاک کہ پاکستان کو ختم ہونے جا رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ حملے اور وہ چیزیں میں نے دیکھی، اس کے بعد میں پاکستانی کیسے یہ افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں اس جماعت کے ساتھ چلوں جس کا اتنا بڑا اور دوسری بات
کہ یہ تو وہ چیز تھی کہ جس کے اوپر میں نے بالکل فیصلہ کیا کہ بھائی نو، لیکن میرا مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ ہے بہت سارے لوگوں سے. میں نے شہزاد رضا، مجھے انہوں نے تقریباً 2020 جولائی میں انہوں نے ایک جعلی فیبریکیٹڈ آڈیو کے اوپر مجھے اسٹیپ ڈاؤن کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے 1 سال میرے لیے کمیشن بنا تھا پورے پاکستان میں. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی شخص ابھی تو جتنے یہ آڈیو اسپیشلی آئے ہوئے کسی کے خلاف ابھی یہ سپریم کورٹ کا بھی میں نے دیکھا ایک کمیشن بنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا. اس سے پہلے تو کوئی مثال اس کی نہیں ہے، صرف میرے لیے بنایا گیا تھا صوبائی لیول پہ اسی آرٹیکل کے تحت آئین کے، جس کا ابھی یہ بنا گیا. اور میں نے 1 سال تک اس کو بھگتا، اور 1 سال کے بعد مجھے خود ان کو اناؤنس کرنا پڑا خیبر پختونخوا حکومت کے کیجمنٹ وزیر بے گناہ ہے. اچھا، اس کے بعد میں متواتر سائیڈ لائن تھا، اور نہ میں پارٹی کی میٹنگ میں گیا ہوں نہ کچھ. سب کو پتا ہے جو لوگ مجھے جانتے، میں ایکٹنگلی پہلے پارٹیسپیٹ کرتا تھا، آپ کو بھی پتا ہے. لیکن وہ میری ذات کی بات تھی، اور میری ذات کی بات تھی. میں نے نہیں، میں چھپ رہا، میں نے کہا کہ بالکل میں. اور پھر اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی، فیڈرل گورنمنٹ ختم ہو گئی، ہم نے تبھی برداشت کیا. ہم نے کہا کہ مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ جو آپ نے مشکل وقت گزارا اور جس طریقے سے آپ پہ الزام لگے، اور آپ سرخرو ہوئے اس کمیشن کی انکوائری کے بعد. لیکن 9 مئی کے واقعات پہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ بالکل نو اٹس دی اینڈ، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کارکنان جو ہے وہ مشتعل ہو گئے، ان کو غصہ آ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایک منصوبہ بندی کے تحت لیڈرشپ نے ان کو اکسایا اس سارے کام پہ؟ شہزاد رضا، میں جب تک وہاں پہ تھا، وہاں پہ میں خیبر پختونخوا حکومت کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھی، ترجمان تھا میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا. اور ترجمانوں کی جتنی وہاں پہ اس وقت پرائم منسٹر کے ساتھ ہر ہفتے میٹنگ ہوتی تھی خیبر پختونخوا سے، میں بیٹھتا تھا اس میں. مجھے پتہ ہے ساری چیزوں کا کہ وہاں پہ کیا ہوتا تھا، اور یہ اس وقت. اور بہت ساری چیزوں پہ مجھے اعتراض ہوتا تھا، اور میں سر عام کہتا تھا. اور وہاں پہ کیبنٹ میں بھی میں کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ میں بات نہیں کر سکتا تھا. اور اس کی وجہ سے تو یہ سب کچھ یہ انہوں نے جو سازش بنائی میرے خلاف. لیکن میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ذات کی بات تھی، ہم نے اپنی ذات کی بات کے اوپر کوئی ان کے خلاف نہ بات کی ہے، نہ سامنے آئے، نہ پریس کانفرنس کی. پر جب ملک کی بات آئی اور یہ ساری چیزیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس پر مذمت تک پہلے جو 3-4 دن نہیں ہو رہی، پھر جا کر میں نے فیصلہ کیا کہ اب بالکل بھی نہیں، اب ہم نے ملک کے ساتھ چلنا ہے. اس ملک میں ہم نے دفن ہونا ہے، اس ملک میں ہمارا مستقبل ہے. اس ملک کیسے ہم جو ہے نا. اجمل وزیر صاحب، آپ نے ایک مشکل لیکن ایک اچھا فیصلہ کیا اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے. آپ جو ابھی لوگ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور اس سارے بیانیے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ میں شہزاد آپ کو ایک بات بتا دوں، میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان کو ایک بات یہ تو دیکھے کوئی جیل چلا جاتا ہے یا اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتا ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ جی یہ سلام کہ جی بڑا پریشر ہے. میں تو اللہ کو حاضر ناظر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ میرے اوپر کوئی FIR تھی، نہ میرے اوپر کوئی مسئلہ تھا، نہ میں جیل گیا ہوں، نہ کسی کوئی پریشر کی دور تک پریشر لینے والوں میں سے ہوں. اگر پریشر لینے والوں سے ہوتا، میرا تعلق وزیرستان سے ہے، ٹھیک ہو گیا، وہاں پہ ہم پریشر لے لیتے تو وہ جو ہے نا ہم وہ کرتے. پریشر اس سے زیادہ نہیں ہے، ہم نے موت کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے ساری چیزیں. بات یہ ہے کہ ضمیر کی بات ہوتی ہے کہ جب انف ہوتا ہے تو پھر انف ہوتا ہے. ہم اس طریقے سے تو نہیں چل سکتے نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر بندہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرے. جی بالکل، لیکن آپ کا ان لوگوں کے لیے کیا مشورہ ہوگا؟ آپ نے تو ضمیر کے مطابق فیصلہ کر لیا نا، باقی جو لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ آخری سوال. میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر اس نیریٹو کے ساتھ چل سکتے ہو تو پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیا اس نیریٹو کے ساتھ جانا ہے آپ نے کہ یہ پچھلے 1 سال سے تو جو کچھ ہوا چلو وہ پھر بھی ہم کہہ لیتے ہیں کہ یار وہ. لیکن ابھی یہ جو ہمارے جس طریقے سے ہماری دنیا میں جس طریقے سے ہمارا مذاق اڑایا گیا، ان چیزوں کے بعد کیا خیال ہے آپ کا کہ ہم کس طریقے سے، یہ تو ملک کی سلامتی کی بات ہے. آگے وہ فیصلہ ہر کسی نے اپنا اپنا کرنا ہے، اپنا اپنا ضمیر ہے. میں کسی کو وہ نہیں کرتا ہوں کہ آپ یہ کریں وہ کریں، لیکن میں کم از کم یہ کہتا ہوں کہ میں ایسے پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بہترین فیصلہ کیا، ذات کے اوپر نہیں کیا.
جب ملک کی بات آئی اس کے اوپر میں نے کمپرومائز نہیں کیا. بہت بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک اور قوم کی خاطر یہ مشکل فیصلہ کیا، اور یہی مشورہ آپ کا دیگر لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس وقت ایک تشدد آمیز بیانیے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. گفتگو شروع کرتے ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب، پاکستان تحریک انصاف میں جس طریقے سے لوگ شامل کیے گئے اور اب جیسے لوگ نکل رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا نا وہ کہتے تھے کہ جی کپتان نے ایک وکٹ گرا دی، دوسری وکٹ گرا دی، پیپلز پارٹی کی وکٹ گر گئی، نون لیگ کی وکٹ گر گئی. اب ہم وہ بات نہیں کرتے، وہ بات نہیں دہراتے. لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تو ہے، اور یہ پرتشدد بیانیاں، یہ کوئی دکھ کی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہو کے اور انہوں نے اس قسم کا کام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد رضا، جب اس کو پارٹی کو بنایا گیا، میں تو اس بات کا گواہ ہوں جو 2013 کا الیکشن ہوا اور پھر 2018 کا الیکشن ہوا، ہمارے سامنے ہوا جس طریقے سے لوگوں کو اس میں لایا گیا. میرے پورے علاقے میں چنیوٹ اور جنگ اور جو علاقہ حافظ آباد اور ان تمام میں سے کوئی ایک بھی ہمارا مسلم لیگ کا ٹکٹ لینے والا نہیں رہ گیا، کیونکہ سب پہ دباؤ ڈالا گیا اور وہ سارے کے سارے ایک دم مسلم لیگ کے تھے. 13 میں مسلم لیگ میں تھے تو 18 میں پی ٹی آئی کے پاس چلے گئے. میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ بات تو ساری برداشت ہو گئی. جس طرح ایک ہی صرف ایگزامپل میں آپ کو دوں نا، میں الیکشن جیتا ہوں، آپ کبھی میرے ساتھ چلے میرے حلقے میں، آج بھی جو ہارنے والے ہیں نا ان کی وال چاکنگ ہے. ہمیں وال چاکنگ بھی نہیں کرنے دی گئی دیہاتوں میں، جو بڑی امپارٹنٹ آج بھی اس بات کا گواہی ہے اور ثبوت ہے کہ جس طرح کے الیکشن ہوئے. بہرحال وہ تو ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف باتیں کی، اور آج سے نہیں یہ لگے ہوئے تھے. تھوڑی پرانی بات بھی بتائیں نا، ایک زمانے میں آپ کو بھی آفر کی گئی تھی کہ آپ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں. میں تو دیکھیں نا، میں وہ تو پرانی بات 97 میں ہوئی، اور 97 میں یہ ہوا کہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا مسلم لیگ نے، اور میں انڈیپینڈنٹ الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا. اس انڈیپینڈنٹ الیکشن میں میرے ووٹ نون لیگ اور پیپل پارٹی دونوں کے کینڈیڈیٹوں کے ٹوٹل سے زیادہ تھے. حالانکہ میرے پاس نیچے ایم پی اے بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے میرا علاقہ محبت کرتا ہے. ہوا یہ کہ اس وقت نا پیپل پارٹی نے بھی کوئی ایک سیٹ بھی نہیں لی پنجاب سے، اور پی ٹی آئی نے بھی کوئی سیٹ نہیں لی. 8 جگہ سے عمران خان صاحب خود کنٹیسٹ کیا انہوں نے، اور زیادہ ووٹ 8000 لیے. 8 جگہ میں سے جو لیے 8 یا 9000 ووٹ ان کے میکسیمم تھے ایک جگہ سے. اور پھر یہ جب ان کی پارٹی تو بنی ہوئی تھی، 96 میں پارٹی بنائی، 97 میں پھر یہ میرے گھر آئے، یہ عارف صاحب کو لے کے، الوی صاحب کو. عارف الوی میرے فیملی ڈاکٹر ہیں، ان کے والد صاحب میرے والد صاحب کے ڈاکٹر تھے، بڑے عرصے سے ہم جانتے ہیں، وہاں پہ رہتے بھی ہمارے ساتھ ہی پڑوسی ہیں. آپ کیوں نہیں گئے محمد علی سوسائٹی میں؟ نہیں، مجھے ان کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا ہے اس وقت. نہیں، اس وقت مجھے انہوں نے یہ آفر کی کہ آپ ہماری پارٹی کو اندر اسمبلی میں، ہمارا تو کوئی بندہ نہیں ہے اور آپ انڈیپینڈنٹ بنے ہو. دیکھیے کوئی تھیوری ہے نا، تھیوری کے ان کی باتوں میں کیا ہے، کیا ایک کوئی بیک گراؤنڈ ہو کہ جنہیں پالیٹکس کی ہو. بہرحال وہ تو ایک اپنے طور پہ. پھر 2011 میں بھی جب یہ پھر اپروچ کیا آپ کو، 2011 میں 25 دسمبر میں انہوں نے جلسہ کرنا تھا کراچی میں. 25 دسمبر کے 24 دسمبر کی رات کو ہمارے گھر آئے اور پوری ٹیم کو لے کے آئے. میں ان کے ساتھ پھر کیونکہ میں اس وقت 3 الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑ چکا تھا. میں 6-8 مہینے ان کے ساتھ بالکل چلا ہوں. میں نے چل کے بھی دیکھا، تب بھی مجھے کوئی اسد عمر تھے، کیونکہ میرا مین معیشت کے بارے میں معاملہ ہے. میرا دل تھا کہ پالیٹکس میں کیوں آیا کہ ملک کی معیشت میں کوئی اپنا کنٹریبیوٹ کرو. تو انہوں نے اسد عمر صاحب کے علاوہ کسی اور سے کوئی مشورہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو پھر مجھے نہیں سمجھ آئی اس وقت. اس کے بعد بھی میں نے کہا میرے پاس کوئی ٹکٹ، میں انڈیپینڈنٹ لڑتا رہا 3 الیکشن. تو اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نے مجھے انوائٹ کیا، میاں شہباز شریف صاحب نے، اور پھر میں 2013 کا اور 2018 کا الیکشن میں لینڈ سے لڑا ہوں. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ایک بات میری ضروری سن لیجئے. پاکستان کے عوام پاکستان کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتے. مثلاً بے نظیر صاحبہ جو بھی شہادت ہوئی تو اس کے لوگ بڑے غصے میں تھے، لیکن زرداری صاحب نے ایک جملہ کہا، پاکستان کھپے، پاکستان کے لیے. آج تک لوگ اس کو سراہ رہے ہیں. بالکل. اچھا، اس کے مقابلے میں الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کہا. ایک بات میں کتنا پاپولر تھا کراچی میں، اس کا توتی بولتا تھا. میں کراچی میں ہی رہتا ہوں. صرف ایک بات یہ جب اس نے ایک دن کہا کہ پاکستان مرد آباد. آج جب یہ عمران خان در حقیقت پاکستان ہمارے لوگوں کے، اور عمران خان کو یہی سمجھ نہیں آئی. یہ کیا سیاستدان تھا کہ اس نے یہ نہیں سمجھا جس شاخ پہ بیٹھا تھا اسی شاخ کو کاٹ دیا. اور خود کہا جی کہ آرمی چیف جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. میں واپس آتا ہوں. اگر ہم اپنے آرمی کو ہی ویک کر
کر لیں گے تو مجھے بتاؤ تو ہم تو پاکستان کو ویک کر رہے ہیں. تو کیسے لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے اس کو. لوگ اس کے ساتھ اب کبھی نہیں لگ سکے. پاکستان کے خلاف جو چلے گا کبھی کسی پارٹی کا پاکستان دیکھو میاں نواز شریف صاحب نے بھی بات کی وہاں پہ جلسے میں, اس کو بھی لوگوں نے لائک نہیں کیا. دیکھیے بات جب ہم نام لے کے کسی جج کا, یا ہمارے آئین میں بھی یہ ہے کسی جنرل کا یا کسی جج کا نام لے کے اگر بات کریں گے وہ تو ہمارے آئین میں بھی اجازت نہیں ہے. بالکل پاکستان کے لیکن لوگ پاکستان کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا, اور ہم سارے بحثیت پاکستان, در حقیقت پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کی. سردار سلیم حیدر صاحب ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی, ساتھ رہیے گا. بلڈنگ مالکان کے لیے اہم نوٹس. آپ کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب کمیونٹی سیفٹی ایکٹ کے تحت پنجاب کمیونٹی سیفٹی بلڈنگ ریگولیشنز 2022 نوٹیفائی کر دیے گئے ہیں. اس زمرے میں فوری طور پر بلڈنگ سیفٹی سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست متعلقہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کے دفتر میں جمع کروائیں. بصورت دیگر اس قانون کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی جس میں بلڈنگ مالکان کو جرمانہ اور غیر محفوظ عمارات کو سیل کرنا شامل ہے. عمارات کو محفوظ بنانے کے لیے ریسکیو 1122 کا ساتھ دیں. پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ, حکومت پنجاب. رائل سمارٹ لائف سٹائل. ACDC inverter fans. Permanent magnet motor سے 50% بجلی بچے گی. صرف رائل ACDC فینز میں ہے ٹربو سپیڈ اور ڈمر کی بھی ضرورت نہیں. Permanent magnet motor سے 50% بجلی بچے گی. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینز کے سنگ. رائل ساتھ زندگی بھر کا. وہ وقت بھول گئے جب ملک کی ہر گلی ہر کوچے میں صرف دہشت کا راج تھا, جب آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کو خون میں نہلایا گیا, جب سارے ملک میں سوگ کا عالم تھا. اسلام آباد کی کچہری تھی یا کراچی کا جناح ایئرپورٹ, ہر طرف دہشت گردوں کا پہرا تھا. اس مشکل گھڑی میں پوری قوم ایک ہوئی. دہشت گردی کے خلاف ضرب عضب کے نام سے شروع ہونے والا یہ آپریشن انشاءاللہ اپنے حتمی مقصد کے حصول تک جاری رہے گا. پوری پاکستانی قوم مسلح افواج کے جان بازوں کے ساتھ کھڑی ہے. وہ اہل وطن کی سلامتی کا مارکہ لڑ رہے ہیں. ہمارے جانباز محافظ جرت کی تصویر بنے. پھر ضرب عضب نے وہ کر دکھایا کہ ملک کے کونے کونے میں سکون کا تھا سایہ. ہم سلام کرتے ہیں اپنے فوجی افسروں اور جوانوں کو, ہم سلام کرتے ہیں پولیس کے جوانوں اور افسروں کو, ہم سلام کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کو اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی ہے. دہشت گردوں کو چھپنے کی جگہ نہ ملی, باقی کام رد الفساد نے کر دکھایا. انتشار کی سیاست نے ہمارے ان محافظوں کو بھی نہیں چھوڑا جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنایا تھا. یہ کس کی ڈگر پر چل نکلے, یہ کس کے آلائے کار ہیں. قوم ان کو جان چکی ہے, ان کی اصلیت پہچان چکی ہے. 9 مئی یوم سیاح. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد. سردار سلیم حیدر صاحب, سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا اب ایک قصہ پارینہ بننے جا رہی ہے, ماضی کا حصہ بن چکی ہے, بطور سیاسی جماعت اپنا تشخص کھو چکی ہے؟ اس پہ میں جاننا چاہوں گا. جی دیکھیں شہزاد بھائی, شیخ صاحب نے کہا کہ جس نے بھی ملک دشمنی کی, ملک کے اداروں پہ حملہ کیا, وہ قصہ پارینہ بن گیا. تو مجھے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ عمران خان
اور ان کی پارٹی نے 9 مئی کو جو حرکتیں کی ان کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ پارٹی ختم کرے، کیونکہ انہوں نے اس ادارے پہ حملہ کیا کہ جس ادارے کو اگر کمزور کرے تو اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارا ملک کمزور ہوگا، اور جو انڈیا اور اسرائیل چاہتا ہے جو وہ آج تک نہیں کر سکا انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی، اور اگر یہ اس اپنی گھناؤنی سازش میں کامیاب ہو جاتے تو یقین کریں یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ خدا نہ خواستہ ہم اس سٹیج پہ جا سکتے تھے جہاں ہم لیبیا، عراق یا اس طرح سے بن سکتے تھے کہ جہاں پہ کمزور آرمی کے ساتھ جس کو جو چاہے وہاں پہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ اور ویسے میں نے جو دیکھا خان صاحب کی سیاست بھی یہ تھی، وہ پہلے دن اس ایجنڈے پہ تھے کہ تمام اداروں کو ڈیمیج کیا جائے، ان کو کمزور کیا جائے اور سب کو بے بس کر کے اور وہ پھر حکومت پہ آ کے بیٹھ جائیں اور 10 سال 20 سال تک حکومت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہم جو پاکستانی قوم ہے وہ بڑے رحم دل اور نرم دل ہیں، اگر کسی ولن کو کسی ایسے شخص کو بھی ایسا وقت آ جائے اس پہ نا تو ہمارے دل میں فضول میں ایک ہمدردی کے جذبات آ جاتے ہیں کہ یار نہیں اس کے ساتھ بڑا برا وقت چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ لیکن جو انہوں نے بات کی، جو انہوں نے جو جس قسم کی انہوں نے حکمت عملی اپنائی، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے؟ کیونکہ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ ایسے شاید ادارے ہیں یا لوگ ہیں جو ابھی تک ان سے نرمی برتنے پر جو ہے آمادہ ہیں۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے اگر ملک دشمنی کی اور ایک باقاعدہ حکمت عملی کے تحت ہماری جڑوں کو، ہمارے اداروں کو کمزور کیا، تو کیا کوئی نرمی کی ہمیں توقع رکھنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں میں تو اس میں بالکل واضح طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جو اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے تو وہ اس ملک کے دشمن ہیں، انہیں اس ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور وہ جو بھی آج یہ کہے گا کہ اس کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے، میں اس کو ملک دشمن کی صف میں جو ہے وہ کھڑا کروں گا، کیونکہ خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ انہوں نے یہ تو جب سے آئے ہیں کر رہے ہیں، اور کبھی انہوں نے ایک بات پہ سٹینڈ نہیں لیا، کبھی امریکہ کو یہ گالیاں نکالتے ہیں، کبھی ہمیں سیفر دکھاتے ہیں، کبھی ان کی منتیں کرتے ہیں، اور کبھی ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مدینہ کی ریاست بتاتے ہیں، اور خود ان کی جو حرکتیں ہیں ان پہ نہ بات کی جائے تو میرا خیال ہے وہ بہتر ہے۔ اور آج تک جو ہے وہ جو بات انہوں نے کی کبھی اس پہ یہ قائم نہیں رہے، اور اس ملک کو ڈی سٹیبل کرنے کی کوئی کوشش انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اچھا ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں۔ کچھ عرصے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان قریب یہ آصف علی ایک بار پھر زرداری کے نعرے لگاتے ہوئے پائے جائیں گے۔ اگر شاہ محمود قریشی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، کیا پیپلز پارٹی انہیں ویلکم کرے گی یا نہیں؟ اب مجھے پارٹی کو تو نہیں پتا کہ پارٹی ویلکم کرے گی نہیں، لیکن میں پیپلز پارٹی کا ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے میں ویلکم ضرور کروں گا، کیونکہ اگر صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اسے بھولا نہیں کہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی شہزاد صاحب پارٹیاں جو ہے وہ بندوں سے چلتی ہے، اور بندوں کے بغیر پارٹیاں نہیں چلتی، اور شاہ محمود قریشی کا میں ہر چیز سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جو کردار ہے سارے آپ نے بات کی نا صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، تو پھر بابر اعوان صاحب کو بھی آپ قبول کر لیجئے گا اگر وہ صبح کا بھولا شام کو واپس آنے کے اس میں موڈ میں آ جائیں؟ دیکھیں بابر اعوان صاحب کا جو کردار ہے وہ بڑا جو ہے وہ نیگیٹو تھا، اور شاہ محمود قریشی ٹھیک ہے ہمارے خلاف بولتے رہے، لیکن اس 9 مئی کے سارے واقعے میں میں نے کسی جگہ ان کا کوئی کردار نہیں دیکھا۔ اچھا چلیں، اور ملک کو ذاتی پارٹی سے دشمنی ہو سکتی ہے، میرے سے دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن جن کی ملک سے دشمنی ہے ان کے لیے معافی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ویری رائٹ۔ راجہ خرم شہزاد صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے راجہ خرم شہزاد صاحب سے شاید رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا۔ آپ کو ناظرین کچھ کلپس دکھاتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے گئے، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کے بعد انہوں نے کیا وجوہات بیان کی یا کیسا لہجہ تھا، کیا باڈی لینگویج تھی۔ ایک مختصر آپ کو ایک ان کے ساؤنڈ بائٹس دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، پھر گفتگو کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے۔ فوجیوں کو نقصان پہنچائیں، ان کی املاک کو نقصان پہنچائیں، اور شہیدوں کی جو یادگاروں کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ نہ کبھی اس شر انگیزی کا حصہ ہم پہلے کبھی تھے اور نہ ہی آگے ہوں گے۔ جو لوگ
بارڈر پہ رہ کے ہمارے بچوں کا خیال کریں, ہمارے بچوں کی جان و مال کی حفاظت کریں, ہم ان کے گھروں پہ حملہ کریں, میں سمجھتا ہوں اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی عوام نے ان لوگوں پر اٹیک کیا ہو جو ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتا ہوں. وش یو گڈ لک خان صاحب. سیاست یہ ساری چیزیں بات کی بات ہے, پہلے ہمارا ملک ہے, اس ملک میں ہم نے رہنا ہے. میرے خون میں ہی نہیں ہے کہ میں اینٹی اسٹیٹ ہو جاؤں. سب سے پہلے پاکستان میرا ہے, میرے بزرگوں نے بنایا, میری اس سے محبت ہے. میں اپنے پارٹی عہدے سے بھی مستعفی ہوتا ہوں, میں اپنی پارٹی ممبرشپ سے بھی مستعفی ہوتا ہوں. یہ میری نظر میں انتہائی قابل مذمت ہے. میں ہشام انعام اللہ خان بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے رکن اپنی رکنیت سے آج اور ابھی استعفیٰ دیتا ہوں. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ رہی ہوں, اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی. خان صاحب میرے لیے قابل احترام ہے. مجھے دکھ یہ ہے کہ خاکسار تحریک بنا دی انہوں نے پی ٹی آئی کو. جیسا خاکسار تحریک ناکام ہوئی, اپنی سیاست کرنی ہے اور ملک کی محبت میں کرنی ہے. ناظرین, آپ نے یہ باتیں سنی, گفتگو سنی. پاکستان تحریک انصاف کے جو سرکردہ رہنما تھے انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اس میں پرسنلی مجھے سب سے زیادہ جو حیرانگی ہوئی وہ ڈاکٹر شیری مزاری اور فیاض الحسن چوہان صاحب کے چھوڑنے کی, کہ وہ جتنے کلوز تھے اور عمران خان کے بیانیے کو جس مضبوطی کے ساتھ وہ لے کے چلتے تھے, وہ لوگ بھی مایوس ہو گئے ہیں اور انہوں نے چھوڑا. اور یہ بڑا مشکل کام یقیناً ان کے لیے ہوگا, لیکن ان کو اس بات پر ان کو تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے ریاست کو, ملک کو اپنی سیاست پر ترجیح دی, اور یہ سب سے اہم بات ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. راجہ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون ہے لاہور اسٹوڈیو سے. بہت بہت شکریہ اور معذرت کہ آپ نے اتنا انتظار کیا. سر, بات یہ کرنا چاہوں گا قانونی کہ عمران خان صاحب کے خلاف بڑے سنگین الزامات ہیں, کیسز ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں, اور اتنے سنگین کیسز اور ایسے معاملات اگر کسی اور عام شخص کے یا کسی اور دوسری جماعت کے لیڈر کے خلاف ہوتے تو اب تک شاید وہ سزا بھی پا چکے ہوتے, لیکن خان صاحب کو ضمانت بھی مل جاتی ہے یا ان سے نرمی کا ایک سلوک برتا جاتا ہے, یا کم از کم یہ تاثر ہے پبلک میں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ واقعی خان صاحب کو کوئی انڈیو فیور ہو رہی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے دیکھیں, اس میں اس وقت 9 جو ایف آئی آر جو ہے نا وہ تو پنجاب میں ہے, اور تقریباً 130 ایف آئی آر جو ہے پورے پاکستان میں. ان ساری ایف آئی آرز کا جو ایک دیکھیں کورٹ کا پروسیس ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کورٹس میں جو پیش ہوتے ہیں, جو اپیئر ہوتے ہیں, ان لوگوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ فیس کر کے آگے بڑھتے ہیں. ان کو زیادہ یہ پریولیج دی گئی کہ ایک لیڈر ہیں پارٹی کے حوالے سے, لیکن حقیقی جو تھی انہوں نے 9 مئی میں اپنا چہرہ جو ہے وہ سامنے کر دیا, جو ایک سیاہ دن انہوں نے اس وقت پاکستان تاریخ میں لکھا جائے گا, اور جس میں یہ دیکھا کہ ایک بڑی پارٹی جو اپنے آپ کو سو کال یہ بتاتے تھے کہ وہ لیڈر تھے, لیکن وہ اصل میں وطن کے غدار تھے. وہ لوگ سارے جو بھی اس میں شامل تھے, ان لوگوں نے جو اپنا ایک سسٹم چلایا ہوتا, اس میں کورٹس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں انہیں پریولیج دی جا رہی تھی. دہشت گردی کورٹس میں جو کیس تھے ان میں ان پہ جو اس وقت چل رہا تھا سارا سلسلہ, اس میں انہیں پریولیج ملی, لیکن انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا. یہ ڈانٹ بن کے اور ملک کے حوالے سے یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے پارٹی میں جو یہ مجھے مقبولیت ملی ہے یہ شاید ہمیشہ رہنی ہے, اور میرے گھمنڈ, اکڑ اور غرور کے آگے شاید ان کا کوئی بس نہیں چلے گا. انہیں دیکھیں اسلام آباد میں اس وقت ان کے 29 کیسز ان کے خلاف ہیں, اور دہشت گردی کی تقریباً 2 جو کیس ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تقریباً 5 جو ہیں وہ لاہور دہشت گردی کی کورٹس میں ہیں. آپ دیکھیں کہ جب یہ سپریم کورٹ میں گیا وہاں پہ بھی انہیں کہا گیا کہ آپ آگے پیش ہوں, انہیں خوش آمدید کہا گیا, لیکن انہوں نے عقل جو ہے نا اس کو ہاتھ نہیں لگایا. انہوں نے سمجھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر جو ہے نا وہ ویژن نہیں تھا. 2013 میں جب انہیں 1.5 ارب روپے کا ایک ٹاسک لے کے ایک ٹائکون نے انہیں آگے پروموٹ کیا, اور کچھ لوگوں نے انہیں آگے لا کے جہاں سے یہ پروفائل ان کا چینج ہوا, ایک سپورٹس مین تھا, ایک کینسر ہاسپٹل کو بنانے والا تھا, جس کو انہوں نے ایک سیاستدان میں کنورٹ کیا, وہیں سے ایک جو ہے نا غلط بات سٹارٹ ہوگی
کہ ایک بیوقوف انپڑھ اور ایک گھمنڈی بندے کو لے کے جسے ڈائیلاگ کرنے کا پتہ نہیں تھا. ایک سوال, اسے یہ اندازہ نہیں تھا لیکن ایک سوال, لوگ عزت دیتے ہیں, ہمارا جیسے آپ کو قانون, ہمارا ٹریننگ آئین, ہمارے جو رولز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے, ایک سیاسی رہنما ہے, ایک سیاسی جماعت کا جو ہے وہ چیئرمین ہے, سابق وزیر اعظم ہے, اور وہ بیرون ملک لوگوں سے, امریکن کانگریس مین سے, سینیٹر سے, یا جہاں بھی اس کو مدد ملے ان سے مدد مانگ رہا ہے کہ جی آپ ہمارے لیے کام کریں, آپ ان کو دبائیں, ان پہ پریشر ڈالیں, آپ بات کریں گے تو پریشر پڑے گا, آپ کی آواز سنی جائے گی. تو ہمارا قانون اور آئین کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیرونی مداخلت کے لیے راہ ہموار کرے تو اس کے لیے کوئی گنجائش ہے کہ وہ اس طریقے سے سیاست کر سکے, یا کوئی قانون بھی ہے, یا کوئی آپ جیسا وکیل بھی ہے کہ جو اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرے؟ جی دیکھیں جی, بائی وے آف فائلنگ این ایپلیکیشن بیفور دا ریلیونٹ فورم, ہم کوئی بھی پاکستانی جو ہے, دیکھیں اس کے خلاف غداری کا جو ہے نا وہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے, آرٹیکل 6 کو لیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں جو سورس ہے نا وہ ایک ہے میڈیا, اس میڈیا سورس کو کورٹ آٹومیٹکلی خود سو موٹو ایکشن سے اپنی طرف کنورٹ نہیں کر سکتی. اس کے لیے اگر کوئی کمپلیننٹ آتا ہے, مدعی آتا ہے, تو یہ پورا اختیار ہوتا ہے آئین میں بھی, اور اس وقت پی پی سی, اور اس حوالے سے اب اگر آپ دیکھیں آرٹیکل جو ہے اس میں مکمل یہ ہے کہ آپ جب کمپلین کرتے ہیں, اور یہ سی آر پی سی بھی ہمیں اس کی فیور کرتے ہیں کہ کمپلینر جو ہے کوئی بھی بنے تو ان کی ساری جو اس وقت آڈیو لیکس ہوئی ہیں جس میں یہ کانگریس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنا انہوں نے نیریٹو بیان یہ کیا ہے کہ یہاں پہ مجھے ادارے جو ہیں وہ جو ہے ان کی وجہ سے, اور میری گورنمنٹ جو ہے وہی آرمی چونکہ مضبوط ہے تو میری گورنمنٹ جو اس کو انہوں نے مطلب ہٹا دیا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں اب عوام میں نیریٹو یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے جو ابراڈ ہے وہاں سے امریکہ جو ہے اس نے ہٹایا, اور میں سائفر کا ایک جو ہے میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. عثمان خان ترکئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق رکن اسمبلی ہے, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق تھا, اب چھوڑ چکے ہیں. عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا وجہ رہی کہ آپ نے اتنے لمبی ایسوسیشن کے بعد تحریک انصاف چھوڑ دی؟ میری تو اتنی لمبی نہیں تھی. ہم نے تحریک انصاف, میں تیسری بار یہ ابھی جو ان کے پاس ایز ایم این اے اسمبلی میں بیٹھا تھا. 2 بار میں آزاد حیثیت میں, یا ہماری ایک چھوٹی سی پارٹی ہم نے بنائی تھی عوامی جمہوری اتحاد. تو میں پہلے بار تو بالکل 2008 میں اور 2013 میں جو ہے نا آزاد حیثیت سے اسمبلی میں گیا ہوا تھا. یہ ہم نے 2015 میں اس کو جوائن کیا تھا پی ٹی آئی کو. تو یہ الیکشن میں نے جو ہے ان کے ٹکٹ پہ لڑا تھا, مگر یہ کہ میرے ساتھ ان کے طرف سے کوئی پارٹی کی پورٹ فولیو نہیں تھی, کوئی حکومتی میرے ساتھ کسی کمیٹی کا یا اس کا کسی قسم کا جو ہے نا میرے ساتھ وہ نہیں تھا. اچھا 2015 میں سر عثمان صاحب سوال یہ کہ 2015 میں جب آپ تحریک انصاف میں شامل ہوئے یا آپ نے عمران خان صاحب کے بیانیوں کو اپنایا تو کیا وجہ تھی, کیا سوچ کے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا 2015 میں؟ دیکھیے ہم نے تو اس کی کو دیکھتے ہوئے ایز اے انڈیویجول عمران خان کو کہ یہ بندہ ایماندار آدمی ہے, ہانسٹ آدمی ہے جیسے وہ کہتا تھا. تو یہ کہ کوئی تو کسی کے جو ہے نا وہ دل میں تو اندر نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اس کی آگے ارادے کیا ہے, مگر ریئلی ہی واز بیٹر دین آل ادر جو دوسرے پارٹی کے لیڈرشپ, اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کے ساتھ لبیک کہا تھا. مگر آگے جا کے جو ہے نا جو احساس ہوا تو وہ بات وہاں نہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ بھی تو دوسری پارٹیوں سے ان کے پاس آئی ہوئی تھے, اور ان کی مدعا کچھ اور ہوتی تھی, وہ مفاد پرست لوگ تھے, اور ابھی اس کو احساس ابھی بھی نہیں ہے اور نہ ہوا. میں نے حالانکہ کئی بار پارلیمانی میٹنگ میں سے کہا تھا کہ یہ جو آپ کے یہ ایم ایل ایز اور یہ لوگ اپنے حلقوں میں بھی نہیں جاتے ہیں, اور لوگ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے یہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, آپ کو جانتے ہیں, مگر یہ جو لوگ ہیں یہ فضول لوگ ہیں سارے. بہرحال جی میں نے مجبوراً, بلکہ کسی دباؤ, میرے پاس کوئی دباؤ مجھ پہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, میں نے اپنی ویل پہ جو ہے نا اپنی پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. اچھا, اور اب پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ بتائیے گا آپ کی پرسنل فیلنگ کیا تھی کہ جب وہ بت ٹوٹ گیا آپ کا, عمران خان صاحب کا جو ایک بت آپ نے, ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں ہوگا کہ بڑا ایماندار آدمی ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, جب وہ بت ٹوٹا تو آپ کو کیسا لگا؟ were you shocked, were you shattered? ریلی یہ جو آخری ابھی 1 ہفتے پہلے اور 9 مئی کے جو سالے ہوئے
تو اس میں مجھے نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ مختلف قسم کی رائے آ رہی ہے کہ یہ تو شاید وہاں زمان پارک میں ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی تھی اور اسکولوں نے جو ہے نا. اب یہ کہ پاکستان میں آج تک کسی پارٹی نے، کیونکہ ہمارا تو ایک بہت بڑا عرصہ پیپل پارٹی کے ساتھ بھی گزرا ہے، قربانیاں سیاست میں سب سے زیادہ جو ہے نا، چاہے بھٹو شہید کی تھی یا بے نظیر شہید کی تھی یا ان کے بھائی کی تھی یا ان کے جو ورکرز تھے، ان کو جو ہے نا ضیاء الحق ماشاء اللہ مرحوم کے ماشاء اللہ میں اتنے کوڑے لگے تھے، اتنی توبتیں ان کو دی گئی تھی. میرے گھر میں میرے بھائی اس وقت پیپل پارٹی میں تھے اور ان سب کو جو ہے نا جیلوں میں ڈالا ہوا تھا. مگر یہ جو اس قسم کا انہوں نے G2 پہ بھی حملہ کر دیا اور شہداء کے ساتھ اتنی جاتی کہ مجھے تو سارے شہداء فوج کے جتنے بھی ہمارے قائدین تھے اور ان کے ساتھ یہ جو ہوا اس پہ سارا افسوس ہے. بلکہ میرے حلقے میں تو میرے گاؤں سے بلکہ میرے دور کے رشتہ دار بھی کل پڑھتے ہیں. کرنل شیر جو کارگل کے شہید تھے، وہ یعنی مطلب میں نے کہا کہ یہ لوگ، اور میرے سوال کیوں غزل کے لوگ انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے کہ آپ کے سامنے تو اتنی بڑی ہستی پڑی ہوئی ہے اور پھر بھی آپ یہ کر رہے ہیں. بلکہ اس کے نام سے تو میں نے ایک انٹرچینج بھی بنایا ہے، کرنل شیر انٹرچینج. جی بالکل بہت اہم انٹرچینج ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ایک سوال اور پوچھتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں کہ اب عوام کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک بیانیہ بنایا تھا، اس کی کتنی پذیرائی ہوگی؟ کہ کیونکہ سیاستدان تو بدل ہوئے ہیں اس سارے واقعات سے، عوام کے اندر بھی جو ہے مایوسی پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے کچھ اور سوچا تھا تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو، لیکن نکلے کچھ اور. ابھی تو صورتحال جی ایسا ہے کہ ٹاپ کے جو قیادت ہے انہوں نے، ان میں سے زیادہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا. خیر آباد کے ساتھ اب یہ کہ ہر ایک کے ساتھ اپنی اپنی وجوہات ہے. میرے ساتھ بھی میرے وجوہات ہے کہ میں نے کیوں پی ٹی آئی کو جو ہے نا چھوڑ دیا. میرا تو گھر میں میرے ساتھ مخالفت ہوئی کہ اس نے جو ہے نا، میں نے سب سے پہلے ان استعفیٰ دینے والوں میں چند لوگوں میں میں تھا اور میرا ٹکٹ جو ہے نا میرے بھتیجے شاہرام ترکے کو دے دیا. تو یہ انصافی اعلان کے اس نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو ٹکٹ، اس کا وعدہ بھی تھا، اور پورے پاکستان میں صرف مجھے جو ہے نا کے پیچھے میں اس نے اگنور کر کے، مگر مجھے اس کی بھی وہ نہیں تھی. مگر جو 9 مئی میں جو انہوں نے جو کردار ادا کر دیا اور قوم کے ہیروز کو جو ہے نا انہوں نے بدنام کر دیا اور اتنی زیادتی کی، اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے ان کے پاس ساتھ مزید. بالکل صحیح ساتھ ہی رہیے گا. سردار سلیم حیدر صاحب، اس وقت پاکستانی قوم ہے یا ہم جو نا، وہ ہم ایک زخمی حالت میں ہیں. جو ہم نے 9 مئی کے واقعات دیکھے، اس کے بعد جس طریقے سے آگے چلے، معیشت تو ہماری کمزور تھی، لیکن سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ بھی ہمیں بڑی بری طرح جو ہے نا زک پہنچی ہے. اب یہ کام ہے ان میچور پولیٹیشنز کا، ان سیاسی جماعتوں کا کہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں اور ان کو کول ڈاؤن کریں. اس ضمن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ، نون لیگ پہ، MQM پہ، جماعت اسلامی پہ، JUI پہ؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میری شہزاد صاحب گزارش یہ ہے کہ اس قوم نے بہت ساری مشکلات دیکھی ہیں اور ایسی مشکلات دیکھی ہیں کہ جن میں سے یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ ان مشکلات سے نکل کے دوبارہ کھڑے ہوں گے اور ریکور کریں گے. لیکن یہ قوم دلیر لوگوں کی قوم ہے اور محب وطن لوگوں کی قوم ہے، اور یہ انشاءاللہ اس چیز کو جو ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی، ان کو ایک فریب دکھا کر اور ان کو ایک سامنے اور تصویر دکھا کر، اندر سے اس میں سے سارا الٹ تھا، وہ سارا کچھ دکھا کر ان لوگوں کو استعمال کیا گیا. کچھ میں ان کو نہیں کہتا کہ بہت سارے ایسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو محب وطن لوگ ہیں، چند ایسے عناصر ہیں کہ جنہوں نے یہ گنہونی سازش کی، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ خان صاحب نے ان کی برین واشنگ کی، ان کی ٹریننگ کی، ان کو اس چیز پہ اکسایا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے تم نے یہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUI، ساری یہ محب وطن پارٹیز ہیں. آپ دیکھ لیں، ان پہ آپ 100 الزامات لگا سکتے ہیں، ان پہ 100 گلے کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ آیا آپ ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو دیکھیں اپنی لیڈر کو کھو دیا، لیکن آصف علی زرداری نے ملک کے خلاف بات نہیں کرنے دی. اور جب جذباتی نوجوانوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے تو آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پارٹی نے جب نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ آیا اپنی ووٹوں کو پیچھے چھوڑ دیا،
اس چیز کو نہیں دیکھا کہ اس سے ہمارے ووٹ خراب ہوں گے. انہوں نے ملک کے انٹرسٹ میں، ملک کی عزت میں. آپ کی ایک سیاسی حریف جماعت تھی تحریک انصاف، بہت آپ پہ الزامات لگاتی تھی. ایک آخری کامنٹ 15 سیکنڈ ہے صرف. آپ سمجھتے ہیں آپ کو دلی خوشی ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا اس طرح کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اب میں اس کو خوشی یا افسوس میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اس کو اس بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان جیسے شاطر انسان سے اس ملک کی جان چھوٹ گئی. میرا خیال ہے اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہے. بہت شکریہ سردار سلیم حیدر صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. راجہ خرم شہزاد صاحب، عثمان خان ترگئی صاحب، کیسر احمد شیخ صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.